नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है हज़रत इमाम हुसैन की शहादत। जैसा कि पहले मैं 8 शोहदा किराम के बारे में बता चुकी हूँ, तो आज हज़रत इमाम हुसैन का अंदाज़ जंग और उनकी शहादत का वाक़या सुनिए। जुम्मतुल मुबारक 10 मुहर्रम शरीफ 61 हिजरी को खूनी आफ्ताब अपनी पूरी खूनी अशाबियों के साथ तलू हुआ। इधर मैदान करबला में फिस्क व फजूर के अंधेरों में हक़ व सदाकत का आफ्ताब भी तलू हुआ, जिसकी सुनहरी रोशनी से कूफा का रेगिस्तान चमक उठा। कूफे के ज़र्रे चमक उठे। मलूकियत और आमरियत की ख़िज़ा पर इस्लाम की रूह जमहूरियत का मौसम बहार छा गया। हुसैन की गर्ज से यजीदी भेड़ें भागने लगी। जमाल मुस्तफ़ा से चारों अतराफ चमक उठे। जलाल हैदरी जोश में आ गया और उम्र साहब घबरा गया। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान करबला में आए तो आप फरमाने लगे, मैं नवासा रसूल हूँ। नवासा रसूल नहीं, दोशे मुस्तफ़ा मेरी सवारी रही और जुल्फ़े अमरी मेरा खिलौना रही। जिसका तुम यजीदियों कलमा पढ़ते हो, उसी की आज मेरे सर पे पगड़ी मुक़द्दस है, अमामा मुक़द्दस है। और जिसकी चादर ततहीर को देख के मलाइका भी शर्म करते हैं, वो बीबी फ़ातिमा ज़हरा हैं। उनकी चादर ततहीर मेरी कमर पर बांधी हुई है। आओ इस्लाम की कश्ती में सवार हो जाओ, अहले बैत के दामन को थाम लो। गैरतमंद मुसलमान होने का सबूत दो। हज़रत इमाम हुसैन की इस वाज़ व नसीहत का यजीदियों पर कोई असर नहीं हुआ। उम्र साथ कहने लगा, इस वक्त वाज़ व नसीहत की ज़रूरत नहीं, हुसैन मरने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत इमाम हुसैन का खून जोश में आ गया। उम्र साथ ये गौर कर ले कि अगर मैंने यजीद की बैत करनी होती तो मैं रोज़ा रसूल को छोड़कर इस कूफा के रेगिस्तान में आता और मैं मदीना मुनव्वरा की हुसीन गलियों को छोड़कर इस मैदान करबला में आता। अगर मैंने बैत करनी होती तो फिर ऑन मोहम्मद को मैं कुर्बान करता। हज़रत अब्बास अलमदार के बाजू कटते और फिर हज़रत कासिम की जवानी लूटती। मेरे प्यारे अली अकबर की लाशों पर घोड़े दौड़ते। अली असगर मेरा छोटा मासूम मेरी गोद में तड़प तड़प कर प्यास से वो अपना दम तोड़ता, वो शहादत लेता। मैं तो ये सब कुछ करवा चुका हूँ। मैंने इसलिए करवाया है कि एक फास्को फाजर की बैत करना एक मुसलमान के लिए हराम है। अब अभी खुतबा ही दे रहे थे हज़रत इमाम हुसैन, उसी वक्त शकी ने बड़े गरूर के साथ आपको ताना दिया कि ए हज़रत इमाम हुसैन, वो देखिए सामने नहर फरात जो है वो लहरें ले रही है और आपको एक पानी का कतरा भी नसीब नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन की आंखों में खून आ गया। आप जोश से कहने लगे, ए शकी, ज़रा अपनी आंखों से गफलत के पर्दे उठा और देख सामने हौज़े कौसर ठाठे मार रहा है और तुम्हें एक बूंद तक भी नसीब नहीं हो रही। आपने जब ये बात फरमाई उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद आपने उम्र साद की तरफ अपना रुख मुकद्दस किया। आप फरमाने लगे, ओए उम्र साद, ज़रा गौर कर ले, गैर इस्लामी हुकूमत को छोड़ दे, मलूकियत के जाल को तोड़ दे, गैर शरई निज़ाम सल्तनत के चुंगल से निजात हासिल कर ले, दीन इस्लाम और हक़ व शरीयत के दामन को थाम ले, खिलाफत इस्लामी और ईमान के खुदाबंदी की रस्सी को पकड़ ले। उस पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। कहने लगा, नहीं इमाम हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये लफ्ज़ कहने की देर थी तो अंस बिन सनान ने हज़रत इमाम हुसैन की तरफ एक तीर फेंका जो आपके सर से ऊपर गुजर गया, यानी आप पर वार ना हो सका। उस वक्त हाशमी शहजादे ने हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को लहराया और अपने जाफरी नेज़े को जुम्बश दी। अंस बिन सनान बड़े ही गरूर के साथ आपके सामने आया। उसने तलवार लहराई। आप हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी तलवार हैदरी से उसके 2 टुकड़े करके रख दिए, यानी उसको जहन्नम रसीद कर दिया। उसके बाद उसका भाई आपके मुकाबले में आया और आकर कहने लगा कि मैं शामो अराक का शह सवार हूँ, अपने भाई का बदला भी लेने आया हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं इब्ने हैदर करार हूँ। उसने कहा, मैं अंस का भाई हूँ। अंस बिन सनान ने तलवार लहराई, हज़रत इमाम हुसैन ने ढाल पर उतारी और उसके बाद आपने एक ऐसा नेज़ा मारा जो उसके सीने को पार कर गया और उसे जहन्नम रसीद कर दिया। उसी वक्त यके बाद दीगरे हज़रत इमाम हुसैन ने 8 यजीदियों को जहन्नम रसीद कर दिया। अब उमर साहब तो बहुत ज़्यादा घबरा गया
کہنے لگا شیر علی ہے، اس میں خدا کی طاقت ہے، اس کی رگوں میں حیدر کا خون ہے، یہ خون رسول ہے، فاطمہ کا دودھ یہاں اثر کر رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، ان کا یعنی حسین کا انداز جنگ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمیں شکست نظر آ رہی ہے۔ آپ کے انداز جنگ کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا سب مل کر حضرت امام حسین پر حملہ کرو۔ ابھی کہنے کی دیر تھی، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، تلواروں کے وار ہونے لگے، نیزوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ آقا حسین کی شجاعت کے قربان جاؤں۔ حسین کی تلوار تھی یا بجلی تھی، تیغ حیدری تھی یا رعد و برق تھی، شمشیر تھی یا قہر الہی تھی۔ فرشتے بھی حیران ہو رہے تھے، روح مصطفیٰ جھوم رہی تھی۔ شجاعت اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ کبھی آپ میسرا گروپ کہ اس طرح ڈھیر لگا رہے تھے کہ بجلی کی طرح وہاں جا کر چمکے، کبھی آپ میمنا گروپ میں عقاب کی طرح جھپکے اور وہاں خزاں کے پتوں کی طرح ان کو گرا کے رکھ دیا، ان کے ڈھیر یزیدیوں کے لگا دیے۔ کبھی آپ قلب لشکر کو تباہ کرنے لگے اور آپ وہاں شیر کی طرح پنجہ ڈال کر آپ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ ہاشمی تلوار کے انگاروں سے یزیدی جو تھے وہ جل رہے تھے۔ یزیدی لشکر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، جہاں تھوڑی دیر کے لیے کہکے بلند تھے وہاں آہو بقا کی صدائیں اٹھنے لگی، کوہرام مچ گیا، ہر طرف مایوسی اور نامرادی یزیدیوں کی طرف ہو گئی۔ جہاں غرور تھا وہاں حسرت و یاس تھا۔ اب وہ بہت گھبرا گئے کہ اکیلے کو بھی حملہ کر کے دیکھ لیا ہے اور پھر اکٹھے بھی حملہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے ایک سکیم سوچی کہ کہنے لگا کہ بازوؤں میں علی کی قوت ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، شمشیر حیدری یہ جنگ کا نقشہ بدل رہی ہے۔ ساتھیوں میرے ساتھ آؤ، ایک فوج کا دستہ لے کے جاتے ہیں اور حضرت امام حسین کے خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ وہاں معصوم بچے بھی ہیں اور پاکیزہ خواتین بھی ہیں، ان کی توجہ جب ادھر ہوئی تو ان پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین کہنے لگے یزیدیوں یہ بہادری نہیں، یہ کمینگی ہے، آؤ میرے سامنے باطل پرستی کا تمہیں مزہ چھا دو۔ ہر طرف تیر برس رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھی، نیزے لہر رہے تھے، مگر میں قربان جاؤں حسین کیسی طاقت رکھتے تھے۔ شمع اسلام کا پروانہ، خلافت الہی کا محافظ، حدود اسلامیہ کا رکھوالا، 20,000 فوج کے سامنے بڑے عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، لبوں پہ تبسم ہے، کمر پہ شمشیر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، پشت پہ ڈھال ہے، چہرے پہ چمک ہے۔ قربان جاؤں، زخموں سے چور ہے، علی کی شان دکھا دی، علی کی شان دکھا دی۔ درود فاطمہ کے لال نے شریعت کی آن بچا دی، نواسہ رسول نے دین اسلام اور حق و شریعت بچا لی۔ اس کے بعد گھوڑا جو تھا وہ تیر بھی برس رہے تھے، تلواریں بھی چل رہی تھی۔ گھوڑے نے اپنا رخ نہر فرات کی طرف کیا کہ کہیں میرے امام حسین جو ہیں وہ پیاسے شہید نہ ہو جائیں۔ گھوڑے نے اپنا منہ جب پانی کی طرف کیا، پانی پینا چاہا، پھر ہٹ گیا کہ میرا جو سوار ہے امام حسین وہ ابھی پیاسے ہیں۔ اب گھوڑے نے وفاداری کی، پانی نہیں پیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے پانی کا چلو نہر فرات سے بھرا، پھر گرا دیا کہ جتنے شہداء کرام شہید ہوئے ہیں وہ سب کے سب پیاسے ہی شہید ہوئے ہیں۔ آپ نے پانی چھوڑ دیا، پیاس کی حالت میں ہی آپ دشمنوں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ اتنے میں عمر و سعد کو پھر ایک سکیم سوجی، اس نے خولی کو اشارہ کیا۔ خولی نے حضرت امام حسین کے ماتھے مقدس پہ، پیشانی پہ ایک تیر چلایا۔ یہ پیشانی وہ تھی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، یہ وہ پیشانی تھی جس کو علی چومتے تھے، یہ وہ پیشانی تھی جس کو فاطمہ قرآن پاک پڑھ کے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے بوسہ دیا کرتی تھیں، یہ اس کی پیشانی تھی جس کو اللہ نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ آپ کے جب یہ نیزہ لگا تو تیر لگا تو اس وقت عمر و سعد نے سمجھا یہ شاید زخم کاری ہو گیا، آپ شہید ہو چکے ہیں۔ جب عمر و سعد حضرت امام حسین کے قریب آیا، حضرت امام حسین فرمانے لگے اور لعنتی عمر و سعد میں ابھی زندہ ہوں، میری غیرت زندہ ہے، میں ابھی شہید نہیں ہوا۔ اتنے میں شمر نے 100 سواروں کے دستے میں حسین کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے جو 100 سوار تھے ان کو جہنم رسید کر دیا۔ آپ نے ایک ہی حلے میں ان کے سر اڑا کے رکھ دیے۔ ان کو جب جہنم رسید کیا تو پھر شمر لائن کو اور ایک سکیم سوجی، کہنے لگا مکر و فریب کی ایک چال چلاتا ہوں۔ اونچی آواز سے کہنے لگا وہ دیکھو حسین،
تمہاری بہن تمہارے غم میں خیمے سے باہر نکل آئی ہے کہ میں اپنے بھائی کو دیکھوں اس کا میدان جنگ میں کیا حال ہے۔ حسین نے جب پلٹ کر دیکھا، زرعہ بن شریک تمیمی نے آپ کے بائیں بازو کے اوپر ایک پچھا مارا۔ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی لیکن آپ دائیں بازو کے ساتھ تلوار سے جواب دینا چاہتے تھے، نکاحت کی وجہ سے آپ کا دائیں بازو اٹھ نہ سکا۔ بس پھر پے در پے حملے ہونے لگے۔ شعر سنیے۔ نیزا ایک نے ماریا وچ سینے، پھر تیراں دا مین برسان لگ پے، ول کعبے دے سجدہ کرن والے ہتھی اپنے کعبے نو ٹان لگ پے۔ یہ مظلوم کربلا جو تھے، ان کے اس وقت جسم اطہر پہ 72 زخم ہو چکے تھے۔ اور پھر شعر سنیے۔ قرآن رحل زین سے گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی اور عرش گر پڑا، گھوڑے نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے، گھوڑا بھی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت امام حسین بڑے ہی ادب کے ساتھ، ابھی آپ کی روح پرواز نہیں ہوئی، آپ زمین پہ گرے ہیں، ابھی آپ کی روح پرواز نہیں ہوئی۔ اس وقت آپ عرض کرنے لگے، میرے پیارے نانا جان، جس شہادت کی خبر آپ پہلے دیا کرتے تھے، آج میں نے وہ خبر کو پورا کر دیا، میں شہید ہو چکا ہوں۔ اور پھر نانا جی میں نے اپنے وعدہ کو پورا کر دیا ہے، میں نے شریعت کی آن بچا لی ہے۔ اور اسی وقت ابھی آپ کی روح پرواز نہیں ہوئی، آپ تکلیف میں ہی تھے، اور اس وقت آپ کے کانوں میں آواز آئی، شے سنبھل جاویں وے مسافر بچیا، وے میں چملاں زلف زنجیر تیری، وے میں چکلاں وچ جھولی، شالا جان دوزخ نو جن میری لاش مٹی وچ رولی۔ یہ آواز حضرت فاطمہ الزہرا دے رہی تھی۔ اسی وقت یزیدیوں کے ظلم ایسے تھے کہ زرع بن شریک تمیمی نے حضرت امام حسین کا بازو بایاں کاٹا، اور پھر تلوار سے جب وہ کٹ گیا تو اس کے بعد سنان بن ابی انس نخفی نے ایک تیر مارا، آپ کا سر مقدس تن سے جدا کر دیا اور خولی کے حوالے کر دیا۔ قیس بن محمد اشج نے آپ کے جبہ مقدس اتارے، بحرین کعب نے آپ کا پاجامہ اتارا۔ کتنا ظلم اور اتنی بے ادبی کر رہے تھے۔ اسد بن خالد نے آپ کے نالین مقدس اتارے، عمر بن زید نے آپ کا امامہ مقدس اتارا، یزید بن سبل نے آپ کی چادر مقدس اتار دی، سنان بن نخفی نے آپ کا ذرا اور انگوٹھی اتار دی۔ استغفر اللہ۔ بنی نحش کے ایک شخص نے آپ کی تلوار لے لی، یہ تلوار حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔ اتنے ظلم اور ستم کرنے کے بعد بھی یزیدیوں کا جذبہ بغض و عناد ختم نہ ہوا۔ یزیدیوں نے حضرت امام حسین کے جسم اطہر پر گھوڑے اتنے دوڑائے، گھوڑوں کے ٹاپوں سے آپ کے جسم اطہر کو پامال کیا۔ گھوڑے کا وزن منوں کے حساب سے تھا، آپ کا جسم اطہر انہوں نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد اہل بیت کا سامان بھی لوٹ لیا، اور حضرت امام حسین کے جسم اطہر پر 34 زخم تلواروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے۔ اب قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ سنیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور خدا نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، جو اہل بیت کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اس طرح انہوں نے تکلیف دی ہے، ان کے لیے جو بھی کوئی کرے ان کے لیے یہی عذاب ہے۔ اب شہداء اکرام کی تدفین کے بارے سنیے۔ جب یزیدیوں کا لشکر کچھ دیر پرے چلا گیا، کچھ دیر کے بعد پرے چلا گیا، تو شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن بنو اسد کے لوگ جو دریائے فرات کے کنارے رہتے تھے، انہوں نے حضرت امام علی مقام کے تن بے سر کو ایک جگہ پہ دفن کر دیا، اور باقی شہداء کو ذرا ہٹ کے دوسری جگہ پہ دفن کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین کا سر مقدس دمشق شام میں ہے، جس میں اطہر کربلا معلیٰ میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین مکرم، داستان کربلا ابھی جاری ہے، انشاءاللہ قسط نمبر 12 میں بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا